من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. راہ بتاتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو. تو اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، جو روزی ہم نے دی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور یہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے. اور یہ لوگ آخرت پر پورا یقین رکھنے والے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو اندر آواز آ رہی ہے نا؟ تو بھی سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر کے بعد آپ کے سامنے بات آ رہی ہے کہ وہاں اللہ نے جو دعا سکھائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہم کو دکھا. تو اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا ہم لوگ. یہ کتاب نازل کی رمضان کے مہینے میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن میں نازل کیا. ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. تب اس ہدایت سے کون مستفید ہوگا، کس کو اس کتاب سے روشنی ملے گی؟ تو پہلی شرط کی ہدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کے لیے. تو کچھ باتیں آپ کے سامنے ریپیٹ ہو کر آ رہی ہیں. تو تکرار جو ہے بے وجہ نہیں، بلکہ وہ تکرار بھی ضروری ہے. بات قرآن مجید میں بہت سارے تکرار ہیں، ریپیٹیشن بہت. تکرار سے بات قرار پکڑتی دل کے اندر، تکرار سے وہ بات دل میں قرار پکڑتی ہے. تو کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ جو ہے ہدی للمتقین، ہدایت متقی. متقی لوگ کون ہیں اس کی بھی تھوڑی تفسیر میں نے کیا تھا آپ کے سامنے. تو متقی کا گریڈ کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا درجہ وہ ہے کہ آدمی پہلا درجہ کفر و شرک سے بچنا ہے. دوسرا تمام حرام قطع چیزوں سے بچنا ہے. پھر اس کے بعد شبہات سے بچنا ہے. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ مباحات، جو مباح چیزیں اس سے بھی بچنا ہے. یہ مشکات کی شرح ہے مظاہر حق. تو کل یہ بات آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی، جو مشہور حدیث ہے نعمان بن بشیر سے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال بھی اللہ نے بالکل کلیئر کر دیا ہے اور حرام بھی کلیئر کر دیا ہے. درمیان میں کچھ چیزیں ہیں، یا تو حلال ہیں یا تو حرام ہیں. لا یعلمون کثیر من الناس، بہت سے لوگ نہیں جانتے. فمن اتقی الشبہات، شبہات سے پرہیز کرنے والا. ڈاؤٹ آئے تو چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیں بہت سے لوگ ایسے سوالات کرتے رہتے ہیں، ان کے سب سوالات کا جب یہاں ہو گیا نہیں صاحب ایسا کرنا کریں جی، وہ اس میں ایسا ہے، وہ اس میں ایسا، وہ سب شبہ کے لا کر کے رہتے ہیں. سوالات جو ایک مفتی کو ہو یا عالم کو سوال پوچھنے کے لیے، وہ یوں ہوتا ہے وہاں سے یوں ہوتا ہے، ایسا کنفیوژن. کیا جواب دینا ان کو، کنفیوژن. تو ایک اصول، جہاں شبہ ہوتا ہے چھوڑ دو بس، کیونکہ حدیث میں فرمایا جاتا ہے ومن اتقی الشبہات، شبہات سے پرہیز کرے گا تو وہ اپنے دین کو بچائے گا. شبہات سے بچنے والا ہے، اپنے دین کو بچانے والا ہے. سمجھے؟ ومن کفی شبہات، شبہات میں پڑے گا تو حرام میں پڑے گا. یہ دیکھو خالی پازیٹیو اور نیگیٹو بات، نیگیٹو بات دونوں رکھیں گے. شبہات سے بچے گا تو اپنے دین کو بچائے گا، شبہات میں پڑے گا تو حرام میں پڑھ کر رہے گا. یاد رکھو. اب اس کی مثال دی گئی تھی کہ رائی یرا حول الحما، جو اس طرح سے کوئی چرواہا جو پروہیبیٹڈ ایریا ہے، پروہیبیٹڈ جو ہے چراگاہ ہے، وہاں چرانے لگتا ہے، تو جانور تو جانور ہے، جانور جا کے اندر گھس جائے گا، اس کو پڑے گا نہیں، تو کنٹرول نہیں کیا کرے. تو ویسے انسان جب جا کے پڑے گا، انسان کی گرفت ہوگی اس کے بعد. ان یرتفی، سن لو ہر بادشاہ کی ایک، وہ بادشاہ وغیرہ پہلے اپنے بنا دیتے تھے اپنے گارڈن بنا کے. ابھی بھی آپ دیکھیں گے پروہیبیٹڈ ایریا لکھ رہتے ہیں.
یہاں جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ وہیکل نہیں ٹھہرانا کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، نو لینڈنگ، وہ یہ کیا بڑا بڑا لکھ رہا ہے بنگلور میں دیکھیے جی، بڑے بڑے لوگوں نے جو مکانات بنائے ہیں منسٹروں کے مکانات وغیرہ، وہاں دیکھو نو پارکنگ، نو یہ ویسا سب پروہیبٹڈ ایریا کے لکھ رہا ایسا ہی. تو یہ ایسے لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں. تو ہر بادشاہ کی ایک پروٹیکٹڈ جو ہے پروہیبٹڈ حما ہے، اور اللہ کی پروہیبٹڈ حما کیا ہے؟ وہ اس کی حرام کردہ چیزیں. پھر فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سو جاتا ہے سارا انسان سو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا انسان بگڑ جاتا ہے، وہ انسان کا دل ہے. تو اب یہاں اس حدیث میں اشارہ اس طرف ہے کہ صلاح بدن موقوف ہے غذائے حلال پر. صلاح بدن، جسم کی صلاح یعنی اس کا سدھرنا کس پر ہے؟ صلاح بدن غذا حلال پر ہے. دیکھو امپورٹنٹ بات. اس لیے اسی سے صفائی حاصل ہوتی ہے، اسی سے دل کو صفائی حاصل ہو جاتی ہے، اور دل کی صفائی سے تمام بدن سدھر جاتا ہے. تو کس طرح سے حرام جو ہے اتنا گھس گیا ہے تمام کے اندر. تو جیسا میں بیان کیا کہ جو ہے حضرت تھانوی نے لکھا ہے اپنے ملفوظات کے اندر کہ بہت سے لوگوں نے اپنی جو ہے وراثت تقسیم نہیں کی ہے، شرعی طور پر وراثت تقسیم نہیں، تو جو مال سب حرام ہے. یاد رکھو. پھر بہت سے لوگوں نے زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے، زمینیں جائز نہیں ان لوگوں کے لیے. بہت ساری جگہوں پر اب دیکھو کیا 2 فٹ 4 فٹ یہ بھی آئے ہیں، یا تو کھیتوں میں بازو ادھر ادھر سب بہت کچھ کر رکھا ہے لوگوں نے. پھر اس کے بعد ایسی ملازمتیں ہیں جو جائز نہیں ہیں، ملازمتوں کے ناحل سے ملازمت لی رشوت دے کر. اور اس کے بعد جو ہے جو ملازمتیں ہیں جائز طریقے سے ملی ہیں، کون سی ملازمت کر رہا ہے؟ ان کو CCTV کیمرہ لگانا پڑا، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اوپر سے آ کے وہ دستخط کر کے نیچے بھاگ رہے ہیں. تو کون ہے یہ؟ غیر مسلم نہیں، مسلمان جو کالج ہے وہاں یہ حال ہو رہا ہے. معلوم ان کی روزی حلال کی ہے کہ بتاؤ آپ کہاں سے اصول اخذ کیے؟ قرآن میں ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے یہاں تو جو ہے پہلے مصر میں تھے نا، اس میں تھے، تو وہ ایک اسرائیلی اور قبطی کا جھگڑا چلا تھا. انہیں اسرائیلی بلایا نا ہمارے اپنے قوم کی، دیکھ کیا لگا تھپڑ مارتے مر گیا. کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے طاقت دیا تھا تو مارتے اب کیا کریں گے. چلے دوسرے دن بھی اور جھگڑا، وہی آدمی جھگڑا کر رہا تھا ان کا اسرائیلی آدمی، اور بلانے لگا ارے کل تو جھگڑا کر کو اتنا پرابلم کرے، آج مجھے بلا رہے تھے. اب ڈر گیا وہاں سے، انہیں دوڑ کو بھاگ گیا وہاں سے، دونوں بھاگ گیا وہاں سے. تو موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی آ کے بولا دیکھو کل کا جو یہ ہوا ہے آدمی مرڈر ہوا ہے نا، وہ بادشاہ کے پاس گیا ہے، بادشاہ آپ کو جو ہے طلب کر رہا ہے، اس لیے آپ بہتر چلے جاؤ. تو چلے گئے، اللہ کے نام پر لے کر چلے گئے. تو مدین پہنچے، وہاں 2 عورتیں جو ہے وہ کر رہی تھی، لڑکیاں پانی، سب لوگ دور ٹھہری تھی، انہوں سب پانی پلایا کے بعد وہ بچا کھچا پانی ان کو کتنا لے کو اپنے جانوروں کو پلا کے. انہوں جو دیکھ کے کیا کرنا ہے، تو 2 عورتیں تھے تو فوراً جا کے کھینچے، طاقتور تھے، تو وہاں سے جا کے جلدی وہاں سے آ گئے. تو پوچھا آہستہ، بچہ کھینچا پانی کر دیر سے آتی تھی دونوں بیٹیاں شعیب علیہ السلام کی. بولے تو جلدی کیسا ہے؟ نہیں کوئی مسافر آیا ہے، وہ تو جلدی ہم کو صبح کر دیا ہے. تو اگر تمہیں رکھنا ہے تو اس سے مزدور رکھو. جا کے جو بولے ہمارے ابا آپ جو ہے ہماری خدمت کی نا، آپ کو بلا رہے ہیں مزدوری دینے کے لیے. تو دیکھو یہ بہت اچھا مزدور ہے. تو بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم جو تمہارا علاقہ تھا وہ تو چلا گیا، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہاں پر تم امن سے رہو. یہاں پر تو جو ہے میرے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، تم جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی کا تم سے نکاح کر دوں، 8 سال ہماری خدمت کرنا پڑے گا، اور 10 سال کرے تو بہتر ہے. 8 سال کی بات ہوئی تھی، پھر 10 سال چپ ایک اور احتیاطاً 10 سال تک. تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی، معلوم ہے نہیں. تو ڈیوٹی کی ٹائمنگ میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ کی ڈیوٹی کتنی ہے؟ کون لگ کر رہا ڈیوٹی بلا بتاؤ؟ کوئی بھی ڈیوٹی برابر نہیں کر رہا. معلوم کب اندر بھاگ کے آنا، پہلے دیر سے جانا، جلدی بھاگ جانا. تو آپ کی جو ہے تنخواہ حلال کی نہیں، یاد رکھو. مثال بول رہا ہوں میں آپ لوگ. تو بہت سے ایسے حرام چیزیں مل گئی ہیں، بہت سارے ہمارے بزنسز، بہت ساری ہماری چیزیں ہم نے ایسی اختیار کر رکھی ہیں کہ حلال حرام کی تمیز اڑ گئی ہے. تو جب تک اب جو بات آ رہی ہے کہ جب تک غذا حلال نہ ہو دل کی صفائی حاصل نہیں ہوتی. دل کی صفائی لوگ حق کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ ہدایت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو ہدایت متقی لوگوں کے لیے ہے.
تقویٰ اگر حلال رزق میں تقویٰ حاصل نہیں ہوگا آپ کے دل کو. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ ایک طویل حدیث ہے, اللہ کے لوگ بولتے ہیں, بہت ساری باتیں بولنے کے بعد کہتے ہیں التقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ یہاں ہوتا ہے, تقویٰ یہاں ہوتا ہے. بس تقویٰ ایک لمبی داڑھی چھوڑ لیا ہے, جبہ بنا لیا, اب تو بہت لوگوں نے رکھ لیا ہو اسی سے لمبی لمبی داڑیاں ہیں, بڑے بڑے جبے ہیں. حلال حرام کی تمیز کرنے میں تقویٰ ہے. معلوم جو شبہات سے بچنے والا ہے وہ متقی ہے. متقی کون؟ شبہات سے بچنے والا ہے. معلوم محققین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث 3 حدیثوں میں جس پر پورے اسلام کا دار و مدار ہے, یہ حدیث جو سنا تھا, اتنی لمبی تفسیر لکھی ہے, وہ تو سب نہیں بول رہا ہوں میں, صرف جو ہے آپ کو ایک جو پوائنٹ ہمارا پوائنٹ ہے کہ دل کی صفائی ہوتی ہے حلال سے. کل وہ حدیث سنا تھا لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین, کوئی شخص متقین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ حتی یدع ما لا باس به حذرا لما باس به. سمجھا آپ؟ یہاں تک کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس میں کوئی خباثت نہیں, یعنی مباح چیزوں کو چھوڑ دے, یہاں تک کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بچنے کے لیے جو چیزیں قباحت والی, جب تک مباح چیزوں کو نہ چھوڑے بخوف گرفتار ہونے حرام چیزوں کے اور مکروہ چیزوں سے, مشتبہ میں مبتلا ہونے سے. جس میں اب مثال کی ضرورت دیا نا, جس مرد کی بیوی نہ ہو کیا کرنا بھائی, گوشت وغیرہ, اس کو ابھی نکاح نہیں ہوا ہے, کچھ نہ جانو یہ نکاح ہونا نہیں ہوا ہے, تو جو ہے ایسی چیزیں کھانے جس سے جو ہے قوت باہ بڑھتی ہے, گوشت وغیرہ کھانے سے اسے بچے, کم کرے اس کو, خوشبو نہ لگائے بخوف غلبہ شہوت کے اور واقع ہونے حرام میں. یہ نہایت تقویٰ ہے بات پرہیز کرنے حرام و مکروہات و مشتبہات سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حرام سے بچنے کے لیے حلال کے نوع سے چھوڑ دیتے ہیں. ہم یہ دیکھو حرام سے بچنے کے لیے حلال کے نوع سے چھوڑ دیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ فرماتے تھے کہ ہم حرام کے پڑھنے میں کے خوف سے جو ہے حلال کس طرح سے چھوڑ رہے ہیں ہم لوگ. تو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ یہ سب بہت مشکل بات ہے, کون کرتا ہے, کیا کرتا ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا تھا جو برابر سے کام کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آئے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہی ذکر کیا کہ تمہاری میراث وغیرہ تقسیم ہوئی کہ نہیں. نہیں ہوئی حضرت. ارے وہ تو سب 3 پشتوں کی میراث تھی, 1-2 نہیں, 1 پشتوں کی نہیں, 3 پشتوں کی, ان کے باپ دادا پردادا کی. کیا ان کو تو پوچھ سکتے ہیں کتنا پوچھنے پڑیں گے مسئلے, تقسیم کرتے معلوم تھا. ایک عالم کو بلایا وہاں سے, ایک عالم کو بلا کے اپنے پاس رکھ لیا, دیکھو صاحب ایسا ایسا ہے, یہ ہمارے دادا کی, یہ پردادا کی, دادا کی, ہمارے ابا کی, یہ سب تقسیم کرو. بیٹھ کے پورے کتنے لوگ ہیں وہ, ان کی وہ پردادا کے بیٹے, دادا کے بیٹے, ان کے بیٹے, پورے کرنے والا آدمی کو خدا کا پیدا ہو تو کیا نہیں کرتا. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. خدا کا پیدا آدمی کرنے تیار ہوتا ہے, کیوں نہیں کرتا؟ برابر سے کیے 3 پشتوں کی برابر سے بلا کے بٹھا کے. عوام کو اتنا مشکل ہے, بس لوگ کمپلیٹ ہوتے ہیں نا چیزیں, ان کو کتنا جانا ہے, ان کو کتنا جانا ہے, انہوں میرے بعد ان کو کتنا بچا, انہوں میرے بعد ان کو کتنا بچا, ان کے کون کون وارث ہیں وہ دیکھنا پڑنا. تو وہ یہ جو ایک عالم کو بلا کے اپنے پاس رکھ لے کر پورا کر کے پھر ان کو کچھ وہ اجرت وغیرہ معاوضہ دے کے بھیج دیا. دیکھا کرنے والے کیا نہیں کیا. ایک صاحب تھے وسیع اللہ صاحب کے خلیفہ مرید تھے, تو پوچھا تم کیا, میں رشوت دیتا تھا. شاید ہر تھانوی کی ہوں, کتنی رشوت لیتے تھے؟ ارے تم رشوت لیتے تھے؟ ہاں میں برابر سے جو چھوٹ نہیں. رشوت کو لوگ تحفہ سمجھ لیتے ہیں, رشوت جو ہے حرام ہی ہے معلوم. کہ ہمارے بھی بہت سارے, ایک صاحب تھے بیچارے, تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو آڈیٹر کا پوسٹ تھا, آڈیٹر کا, جنتا بازار کے آڈیٹر کا پوسٹ تھا ان کا. لوگ ان کے جو اسسٹنٹ سب لوگ بڑے بڑے جو ہے بنگلے بنا لیے, کچھ بھی ان کے پاس سائیکل تھی ان کے پاس. لوگ بولتے تھے ارے کیا رے تیرے اسسٹنٹ تو ایسا ہے کیا؟ تو ایسا ہے. بچنے والا اللہ تعالیٰ بچاتا ہے, بچتا بھی آدمی بچنا چاہے تو معلوم ہے اسے بچنے پر انسان کا ارادے پر ہے. آپ متقی ہونے کا ارادہ کرو, اللہ بچائے گا. آپ ارادہ پہلے بہت مشکل ہے قدم آج بلاک مت لائٹ پڑے, پھر اس کے بعد راستہ ہی آپ کا بدل جاتا ہے.
ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا آپ کو، اور طرف سے لے جائیں گے. تو آخری وقت تک بھی وہ بالکل ویسی رہے. تو جو ہے وہ ایک مشکل سے چائے پیتے تھے. اب کسی اب تو چائے پینا ہو رہا تو وہ تو رشوت بڑے آفس رہیں گے تو چائے والا پلانا ہو تو ایک نارمل بات ہے کر کے تب پی لیتے ہو. بولے تک پیتا ہوں صاحب چائے تو پیتا ہوں، وہ تک اس کے سوا میں کچھ نہیں کرتا. ان پر جھوٹا جو ہے ان کا جو اسسٹنٹ تھا 2 لاکھ کا جو ہے ان کی دستخط کرتے 2 لاکھ نکال جاتے. لاکھوں روپے آتے تھے، چائے تو انہیں بھی کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کیا. کسے کیا معلوم ہوتا ہے کر بول کون نہیں کرے. وہاں سے ایک بار ڈاکٹر صاحب ایسا پریشان ہو گئے. ارے بھائی آپ تو سچے آدمی چپ بیٹھو نا کہ پریشان ہوتا. نہیں میرے اوپر ہی چاہنے والا سب میری سی کرے جھوٹ. پھر انکوائری کے لوگ آ گئے. ارے انہیں آدمی نہیں کر سکتا نہیں. تو تقوی اختیار کرنے پر آپ سمجھیں کہ ہماری دنیا چلی جائے گی، ہم بھوکے مریں گے، یہ بات غلط ہے. یاد رکھیں. آپ کو سناتا ہوں میں قرآن کی آیتیں، ہر بات میں سنا رہا ہوں آپ کو قرآن سے حدیث سے، تاکہ آپ کو کوئی بات شک نہ ہو. اپنے دل سے بولیں ڈاکٹر صاحب. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. بولو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے. ارے تقوی اختیار کرے گا تو تم کیا سمجھے تقوی اختیار تو گئے سمجھے. تقوی تب کو بولیں ڈاکٹر صاحب تقوی کرے تو گئے جی بھوکے مرے ہماری زندگی نہیں، اللہ کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یجعل لہ مخرجا اللہ اس کو ساری مشکلات سے نکلنے کا راستہ. مخرجن تو عربی زبان ہم لوگوں کو آتی ہے تو مخرج کے معنی نکلنے کا راستہ. یہ نکرہ استعمال کریں تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ پتہ کریں. نکرہ استعمال کیا گیا، کامن ناؤن استعمال کیا گیا نا تو سارے مشکلات سے نکلیں. پھر وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا خیال بھی نہیں ہے. تو رشوت لے کو حرام کر رہا ہے. ارے تجھے اللہ وہاں سے تجھے گمان بھی نہیں تو اللہ کا توقع کرتا تو اللہ کا توقع کرتے تو دیکھ. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ جو اللہ پر بھروسہ کر اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. پھر ان اللہ بالغ امرہ اللہ اپنا کام پورا کر دیتا ہے. تم کیا سمجھے ہو اللہ کا توقع کرتے تو ہمیں برباد ہو گئے. ارے نہیں اللہ توقع کرتا اللہ تم کو پورے تمہارے سارے مشکلات حل کر کے تم کو وہاں پہنچائے گا، تمہارا گمان بھی نہیں رہے گا. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. پھر آگے وہی آیتیں چل رہی اللہ کی اطاعت کرو. پھر اس کے بعد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جو اللہ کا تقوی کرے گا اللہ اس کے سارے کاموں میں آسانی کرے گا. اور بتاؤ کیا کرتے تم کو کام میں آسانی چاہیے مشکل چاہیے. تقوی نہ کر کے لوگ کیسے کیسے مشکلات میں پھنسے ہیں آپ کو معلوم نہیں. دیکھو اتنے اسکینڈل ہوئے وہ ہوئے بدنام ہوئے کورٹاں چلے وہ چلیں وہ اچھا ہے. جو اللہ کا تقدیر کہ اللہ تعالیٰ کریں گے گارنٹی بھی اللہ کی طرف سے مل رہی میری طرف سے نہیں کام ہی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جو اللہ کا تقوی ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا جو اللہ کا اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دے گا. ارے ساری مصیبتیں گناہ کی وجہ سے آ رہی ہیں، تمہارے سارے گناہ اللہ مٹا دے گا. جاؤ تمہارے اجر کو بلند کرے گا اللہ. اور کیا چاہیے. تو تقوی اختیار کرنے پر تو اتنی چیزیں ہم کو ملی ہیں. تو لوگ سمجھ رہے ہیں تقوی اختیار تو ہوا ختم ہماری زندگی برباد ہوئی. نہیں ہرگز نہیں. تو صحیح معنی میں تقوی کی بات ہے. صرف داڑھی جبے کا نام تقوی نہیں ہے. تمام حرام چیزوں سے بچنا ہے، مشتبہات سے بچنا ہے، مکروہات سے بچنا ہے، مباحات سے بچنا ہے. جب یہ وہ تقوی کے لیے سب چیزیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ماں کے ان کے دادی کے نانا تھے، ان کے والد کے ان والدہ کے مولانا مظفر حسین کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے وہ تقوی دیا تھا آپ کو کہ حرام چیز ہضم ہی نہیں ہوتی تھی. تو حرام چیز کھاتے ہی ختم، ان کا میدا ہضم نہیں کرتا الٹی کر پڑ دیتے. کچھ لوگ ایسے بہت بڑے بزرگ ہیں جاتے تھے کوئی لوگ دعوت بولے ان کو دیکھو بات رسو بستی کرو کام بھی ہماری کیا دی حرام حرام کیا سے ہے وہ بولے حرام گرام کیا نہیں ہمیں کیا کریں سب اچھا پکائے کرے وہاں سے کھانا کھائے تھوڑی دیر پھر مکھے ہو سب پریشان ہو گئے کیا ہوا باہر سے بلائے کرے سب دینا وہ پکانے والے کو نہیں وہ دودھ تھا نا وہ دودھ بلی پی گئی تھی وہ دوسرے گھر سے دودھ لائے. ہاں دیکھ کتنا سینسیٹیو میدا تھا ان کا. دودھ جو ہے وہ کیا پکا رہے تھے معلوم نہیں مٹھائی وغیرہ اس میں تو وہ دودھ رکھے تھے نا بلی پی کے چلے گئی تھی
اب ہمیں کہاں سے لانا, اگر وہ بازو والے سے منگلے کریں, دیکھو ہوتا ہے دیکھ کہ میں ہضم نہیں کیا. اتنے واقعات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ان کے ہیں. ہاں, اور وہ جو ہے بالکل جو ہے اتنا جو ہے کیا کہنا چاہیے تقوی کے معیار پر چلتے تھے. ایک جگہ گئے, سرائے کے اندر گئے, بالکل معمولی لباس میں رہتے ہوتے لوگ, ایسے ٹھاٹ باٹ آج ایسا نہیں تھا, لباس میں تھے. اب جیسے لاجے سے وہ سرائے تھے اس زمانے میں, جا کے دیکھے ایک سنار بھی آیا تھا, دوسرے کمرے میں تھا وہ, اس کا بیٹے کے ہاتھ میں جو ہے کنگن تھے سونے کے کنگن تھے. اس دکھا ایسے میرا بیٹا ہے فلاں ہے. انہوں جو ہے صبح صبح نماز پڑھ کے نکلنا ہے ان کا تھا, رات کو سو رہے, صبح نکل گئے. اب وہ بچے کے کن کوئی چوری کر لیا ہے جو تھا سنار کا جو بیٹا تھا اس کے کنگن کوئی چوری کر لیا. اسے خواہ کا شکل پر آ گیا. انہوں صبح نماز پڑھ نکل چھوڑے, وہاں سے نکلے تھے, انہیں ان کے پیچھے نکلے وہاں سے, تو چلے جلدی جلدی چلے گئے تھے, دور تک پہنچ گئے تھے. وہاں سے دوسرے مقام پر جانا تھا, اس کے قریب پہنچ گئے تھے. یہ دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے آیا, الٹے سیدھے ان کو گیا, اے بڈھے, وہ یہ خوب گالاں دے رہا تھا وہاں سے کہ کیا بھائی کیا ہے, نہیں چل تو وہاں آگے تو یہ تھا نا, وہ تھانہ تھا, پولیس تھانہ تھا, چل تجھے ہمارے بچے کی چوری کر لے کے جا رہا ہے. تو چپ بیٹھے. اتنے لوگ جو ہے حضرت صاحب وہ بول کے پاؤں ہاتھاں پکڑتے ہیں, وہ سب کرتے ہیں, یہ بھی ایک ہے. تو اپنے آپ کو مٹانے کیسے مٹائے جاتے ہیں آپ. جب وہ نزدیک گئے ہو گاؤں کے تھانہ پولیس اسٹیشن, پولیس کا آفیسر دوڑتے دوڑتے ان کے پاس آیا, انہیں خبر پڑ گیا وہاں سے, ارے کیا کینو, بولے خبردار سے کچھ مت بولو. میں نے کیا بولتا سنو, تچ کر بولتے لیا کو بیٹھایا کرسی کو, انہیں گھبراہٹ پڑ گیا, ان کو ہے کچھ مت بولو, اس کو چلے جائے. دیکھو ایک آدمی جو ان کا ذکر سن کے آئے تھے اسٹیشن پتری, انہوں ایسے جا رہے تھے نا وہاں سے, وہ یہاں کون کی اکلے ہیں, دیکھو مظفر حسین کر کو, بڑے بہت بڑے بزرگ تھے, مل لیں وہ صاحب بیگ وہ لے کو, کیا کرنا, کوئی یہ مل رہا نہیں, یہ نہیں مل رہا نہیں, میں جانے سے جانے میں ڈھولے روچ ان کا جو ہے بیگ لے کو, چلو میں ملاتا ہوں ان کو, کروں نہیں ایسا سنا ہی ان کا نہیں, اچھا چلو چلو ملا, تو کہاں رہتے ہیں, کدھر رہتے ہیں, سب کچھ بعد میں لے آپ کو کرنا. تو میں پریشان ہو کے پیر پڑ گیا, آپ ہی ہیں کیا, آپ نے بولا ارے کیا نہیں, ویسے کیا نہیں, نماز پڑھتے ہو نا, اور کیا نہیں. تو بولے مظفر حسین کا ہے نا, وہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت. کس طرح اپنے آپ کو مٹا دیں, 7 مرتبہ پیدل حج کی تھی معلوم. مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ 7 مرتبہ پیدل حج کیا تھا. اتنی تفصیل سے ان کے واقعات حضرت تھانوی, اور یہی نہیں بلکہ جتنے دیوبند کے اکابر ہیں سب کی حالات سناتے تھے. اچھا یاد آتا ہے, ایک بزرگ تھے اور وہاں پر گھاس کھودتے تھے. گھاس کھود کے جو ہے ان کو کہتا, اس زمانے میں پایا تھے تو کچھ 10-12 پائی ملتے تھے, اپنا گزارا کر کے روزانہ ایک پائی جمع کرتے تھے, ایک پائی جمع کر کو. یہ سے حضرت تھانوی تھے اور مولانا قاسم صاحب نام نتی وغیرہ چند بزرگ تھے. تو وہاں سے 1 مہینہ ہونے کے بعد اتنے پیاں, دیکھو اتنے پیاں جمع کرو میں تم دعوت بولنے کے واسطے, تو کیا کرنا. تو وہ نئی یہ لانے والے ہنڈی مٹی کے ہنڈا پہلے زمانے لا کو جو ہے اس کے اندر موٹے چاول لا کو گڑ ڈال کو مٹا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ وہ ہم کھانا کھاتے تھے, عبادت کے اندر وہ لطف آتا تھا کہ کبھی نہیں آیا اسے. ہم انتظار میں رہتے تھے ہم لوگ, کب ان کی دعوت ہوتی, کب ان کی دعوت ہوتی. حلال کھانے کی برکت ہی الگ ہے. ایک صاحب, کوئی بڑے سیٹ صاحب آئے, اتنا بڑا تو یہ لے کر آئے. تو تھانوی کہتے ایک بار میں نے کھا لیا, کئی دن تک اسے مجھے جو ہے عبادت میں جو ہے دلچسپی نہیں رہی, دل منتشر رہا. حرام کی چیزوں کی کیا کر سکتا ہے, کھانے میں اس کے اثرات تو ہونا ہے, طبیعت بے چین رہی. ہاں, تو حلال رزق جو ہے یہی جو ہے دل ہمارے اس قابل بنتا ہے کہ ہم حق کو قبول کر سکیں, ہدایت کو قبول کر سکیں, ورنہ ہدایت نہیں ملی ہم لوگ. جیسے روز سورج تو چمک رہا ہے, اگر آنکھیں بند کر لیا آدمی, یہ اندھا ہے تو کیا کریں گے, آدمی اندھا ہے تو کیا کریں گے, یا تو دروازے بند کر لیں, کھڑکیاں بند کر لیں, آنکھیں بند کر لیا, روشنی تو آ رہی ہے, نکل رہا ہے, کیا کر سکتے. تو وہ سوال آتا ہے, لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ایسا اللہ تعالیٰ ان کو اندھا نہیں بنایا, معلوم ہے, آنکھیں بند کر لی, کیوں,
سورہ اس کے اندر کہتے ہیں لو کنا نسمع و نعقل، کاش کہ ہم سنتے اور دیکھتے تو ہاں وہ کوئی اعتراف کرنا ما کنا فی اصحاب السعیر. کیا بول رہے ہیں لوگ؟ سنو، جہنم میں جانے کے بعد جو ہے ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کیوں آ گئے؟ مطلب پوچھے ماں تم کو کیا چیز جہنم میں لائی؟ تو کیا کہیں انہوں بلا قد جاء نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے. قالوا لو كنا نسمع ونعقل، کاش کہ ہم سنتے اور سمجھتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے تھے. سمجھ عقل سب ہے، کام لے رہے نہیں آدمی، اور کیا لگا ہے؟ سمجھے آپ؟ کان بند کر لیا ہے، آنکھیں بند کر لیا ہے، سننا نہیں چاہتا. تو اسی کیفیت کو کیا کہا؟ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، مہر لگا دی گئی. ہر کام تو اللہ کی حکم سے ہونے والا نہیں، اللہ کی مسیح سے ہونا ہر کام. یہ مہر لگا دیا، مہر لگانے نہیں، تم نے ایسا بند کر لی. اس کے واسطے اللہ کا اصول یہ، کوئی آدمی زہر کھائے تو مر جائے گا کہ نہیں بھائی؟ زہر کھانے کے بعد مرنا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا اصول تو وہی ہے. ویسے ہی کوئی بیمار ہو گیا اگر دوا لے تو شفا پانا جنرل اصول ہے. جنرل اصول کی مطلب تو ہونے والی بات ہے. تو یہ لوگ جو ہے حق کو سننے کے لیے تیار نہیں، حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، حق کو سمجھ کے تیار نہیں. پھر کیسی ہدایت ملے گی؟ بولو تو ہدایت میں لو، ہدایت میں لو. اللہ نے تو ہدایت کا انتظام کیا، اب کیا کریں؟ ارے ہمارے پر ڈرانے والے آئے بھائی، ہم نے ان کی بات نہیں سنی، ان کو ہم نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم جو ہے جادوگر ہو فلاں، وہ کہتے رہے. ہم لوگ کیسے ہدایت ملے گی؟ بتائیں. تو بہرحال یہ جو تقویٰ ہے بیسک صفت ہے. اس سے پہلے میں بیان کیا آپ لوگوں کو، یہ دین کا خلاصہ کسی ایک لفظ میں اگر بیان کرے تو تقویٰ ہے. ایک لفظ کے اندر پورے دین کا خلاصہ بیان کر سکتا ہے تو تقویٰ ہے. تقویٰ پر ہی جو ہے ہماری دین کی گاڑی چلتی ہے. جیسا کہ صاحب گاڑیاں کچھ پیٹرول پہ چلتی ہیں اور کچھ گاڑی جو ہے ڈیزل چلتی ہے، دین کی طرح گاڑی چلتی ہے پیٹرول کے تقوی کے اوپر. تقوی کی تفصیلات قرآن میں جگہ جگہ آئیں، معلوم ایک ہی جگہ. یہاں تو ان اجمالی طور پر آ گیا ہے، اجمال اور تفصیل. اجمالی طور پر تقوی کی بات آ گئی یہاں پر، تو اس اجمال کے اندر بھی سب کچھ باتیں آ گئیں. تفصیلات کل سنایا تھا میں، مشہور آیا تھا لیس البر. ایک آیت میں یہ بھی قرآن بھی اللہ کا معجزہ ہے نا. ایک آیت کے اندر سب کچھ بیان کر دیا گیا. تقویٰ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور سچائی کیا ہے، تینوں باتیں آ گئی. لیس البر جو آیت ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مچھلی کی مدد کر لو. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مچھلی کی مدد کر لو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ یہ بہت نیک انسان جی کی بلتے رہتے ہیں، بات نہ کرتے رہتے، بہت نیک انسان صاحب بنے، ایمانی نہیں سے کہتے ہیں. ارے بغیر ایمان کوئی انسان نیک، متقی، پرہیزگار، سچا نہیں ہو سکتا. یاد رکھو، بنیادی صفت تو ایمان ہے. بہت اچھا صاحب، ایک صاحب جو ہے بول رہے تھے باتیں کرتے ہوئے، وہ غیر مسلم ڈاکٹر بنے، یہ انہیں ولی صاحب ہونے کا، ولی کیسا بولو، کیا کرنا، خدمت کر رہا تھا کہ نہیں کرنا، نہیں انہیں میں اس سے ولی بولتا ہوں صاحب. اور دوسرے صاحب جو ایک اور ڈاکٹر کے بارے میں بولے تھے، کیا انہیں ولی ہے تو بتا انہیں تو ولی ہونے کے لیے کس کا ولی ہے وہ نہیں پوچھا نا میں. ولی کس کا ہو سکتا نا، ولی کے بولے دوست، یہ ولی سے اللہ کا دوست. اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، یاد رکھو، بغیر ایمان کی کوئی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. تو یہاں جو ہے نیکی کیا ہے، اور تقویٰ کیا ہے، اور سچائی کیا ہے، تینوں کو باتیں ہیں اس کے اندر، ایک آیت کے اندر. نیکی یہ نہیں کہ تو اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ پہلے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور نبی پر ایمان لائے. تو ایمانت کی تفصیل بھی بیان کریں. پھر اس کے بعد اپنا مال، وآت المال، پہلے تو اللہ سے تعلق ہوا، اللہ کے بندوں سے تعلق. زکوٰۃ کے لیے 1 سال لگنے والا ہے کیا نہیں؟ یہاں کوئی آگے بھوکا مر رہا ہے، میں زکوٰۃ دیوں صاحب اب 1 سال ہو گیا، اب 1 سال تک دیتا نہیں، تو ایسا نہیں چلنے والا. نفلی صدقات کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. ایک آدمی بھوکا آ گیا، اے نہیں صاحب میں زکوٰۃ نکال چھوڑوں جی، اب کیا دینے کا دیتا نہیں. وہ یہ کوئی انسانیت ہے کہ بولو؟ ایک صاحب تھے ایسے کوئی آ گیا، نہیں صاحب ہمیں وہ سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالتے ہو گیا جی، اب کیا دینے کا نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمانیت کے بعد جو ہے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے.
یہ سبق ہے کتاب خدا کا، ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا معلوم. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمانت کے بعد جو ہے نفلی صدقات، اپنا مال اللہ کی راہ میں دے، اللہ کی محبت اپنا مال دے. کسے؟ قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو لوگ گردش آنے پر. دیکھ بہت بڑی اس کی فضیلت ہے، یاد رکھو. اس کے بعد نماز قائم کرے، اس کو زکوٰۃ دے. نماز زکوٰۃ کا دوسرے ذکر میں آ رہا ہے معلوم ہے نا. اللہ کے رسول جب گئے مدینہ جائے تو کیا آپ کی زبان پر کیا کلمات تھے؟ وافشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. واتموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ رات کو سو رہے تو اس وقت تم جو ہے نماز پڑھو. تو عبداللہ بن سلام جو یہود کے عالم تھے، تو میں نے کلمات سنے تو میرا دل یقین کیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. ان کا چہرہ جو بول رہا ہے جھوٹے آدمی نہیں ہو سکتے، اور نہ کہ ایمان قبول کر لے. پھر اس کے بعد اخلاق. والموفون بعہدہم، متقی انسان کیا کیا کرتا ہے دیکھو، یہ سب تقوی کے اندر سب صفات چاہیے. اس کے بعد اپنے عہدوں کو پورا کرنا، قول و قرار کو پورا کرنا. اذا عاہدوا، پھر صبر کرنا، سختی میں، تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر اور فقر کے اندر صبر کرنا، اور جنگ کے موقع پر جمے رہنا. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں. اولئک هم یہی لوگ متقی ہیں. ٹھیک ہے، تقوی اور پرہیزگاری سمجھیں. چپ ایک کہتے ایک صفت آ گئی تو متقی بول لگتے ہیں اسے. متقی انسان جی ہے، متقی انسان، یہ سب دیکھو سورہ آل عمران کے اندر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. دوڑو، ساری عمر صرف دوڑو نہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کمپیٹ کرو. دوڑنے میں جو ہے تم بڑھ جاؤ آگے. ساریو الی مغفرۃ، اپنے رب کی مغفرت کی دوڑو، اور جنت کی طرف دوڑو. جنت سے بھاگنا نہیں سکھایا ہم کو، جنت کی دوڑنا یاد رکھو. عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے. اب لمبائی کتنی ہوتی ہے اندازہ کرو. کیا آگے کیا ہے؟ اعدت للمتقین، کس کے لیے تیار کی گئی؟ متقی لوگوں نے تیار کی گئی جنت. اب متقی کون ہے سنو. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی کے اندر بھی اور تنگی کے اندر بھی خرچ کرنے والے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں. متقی انسان غصہ نہیں کرے گا، یاد رکھ، غصے کو پینے والا. غصہ نہیں آتا نہیں کہا گا مجھے آیا تو غصہ تو میرا اسے اگر میرا غصہ آیا تو میں کسی سنتا نہیں ہوں. میرے سے خراب کون نہیں، پر میں بولتے رہتا ہوں. یہ دیکھا میرا غصہ آیا تو دیکھ میں کسی سے، غصہ شیطان سے ہے، اور کیا کرتے ہیں تمہیں بول لے رہنا. غصہ جو شیطان سے، یاد رکھ. بہت سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں. یہ طلاقیں وغیرہ کہیں اسی ہوتے ہیں نا، اور غصہ آ گیا بول دیا بس. اب وہاں سے بول رہے وہ کیا غصے میں بولے تو ہوتی کیا، اس میں ہوتی کیا. ارے تو پیار میں ہوتی کوئی طلاق بولتا کہہ رہے دیوانے، پیار میں ہوتی کوئی طلاق بولتا کہ بولتا اسی میں بولتا ہے. اچھا کسی بات نہیں. پھر وعافین الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسا نیک عمل کرنے والوں سے اللہ خود محبت کرتے ہیں. پھر اگر کوئی ان سے، انسان ہی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی ظلم ہو جاتا ہے، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر اللہ سے گناہ کی معافی طلب کرتے ہیں. اور اللہ سے بڑھ کر گناہ کو معاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ گناہ پر اصرار نہیں کرتے. سمجھے آپ؟ متی کو تو کیا بھی گناہ نہیں ہوتا، وہ کوشش تو وہی کرتا ہے. کبھی کبھی انسان ہے ہو جاتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو بھی غلطی پر اصرار نہیں کرتے. رہے بھائی صاحب معلوم ہوتے ہی چھوڑنے تیار نہیں ہے آدمی. وہ ایک بار غلط راستہ ادھر ہی جاتا رہتا. تو متقی انسان کون چھوڑ دے گا؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، ان کے رب کی طرف سے جنتیں ہیں جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی خوب بدلہ ہے اعمال، نیک اعمال کرنے والا. صرف 2-3 جگہ دکھا دوست نے متقی لوگ کون ہیں کیا ہے. تو بہرحال جو ہے ہمارا جو کانسیپٹ متقی کا ہے وہ اس کو بدلنا ہے. بعض لوگ ایسے متقی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ جو ہے مچھر چھانتے ہیں اور اونٹ نکل جاتے ہیں. باریک باریک سے دیکھنے کا بس. بڑے بڑے جو ہے اسکینڈل کیا ہے اتنا کرا ہے، کو کیا تھی ایک معمولی چیزیں پوچھتا رہتا.
یہ لوگ مچھر چھانتے ہیں اور اونٹ نکل جاتے ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے باتیں پہنچ جاتا ہے. وہ مولویوں کچھ کو ان لوگ کیا بولیں گے، بولتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے. تو تقویٰ جو ہے پورے دین کا خلاصہ ہے. اس کے بغیر آدمی کو ہدایت نہیں ملے گی. جیسا ہم آپ کو بولتے رہتے ہیں، جو آدمی ڈائبٹیز ہے اگر پرہیز نہیں کرے گا تو اس کی بیماری ان کنٹرول رہے گی. کچھ بولتے ہیں کنٹرول نہیں کر لیتا جو نہیں، بہت بیکار ہے پیشنٹ، کیا کرنا بھائی. ತಂದೆ ಕೇಳಪ್ಪ ಅದು ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾನೆ ನೋಡಿ. میں بولتا ہوں بھائی جی سنتا نہیں ہمارا باپ، کیا کرو جو لگے کھاتا ہے. ایک ہمارے رشتے دار تھے، وہ ڈاکٹر وہ دیکھے تو بولے کہ تو سب تمہارا بلڈ پریشر شوگر ہے، یہ سب پرہیز کرنا ہے. جاؤ جی ڈاکٹر صاحب کیا رہو گے دیں گے مرو گے مجھے، میں نہیں پرہیز کرتا، کیا کرتا. یہ نکو کھاؤ کہتے، گوشت نہیں کھانا کہتے، گھی نہیں کھانا کہتے، شکر نہیں کھانا. جاؤ سب کیا کھاؤ کہتے کیا کہتے ہیں، جاؤ ہمارا ایسے نہیں ہوتا پرہیز. پھر کیا جلدی چلے گا. تو یہاں پرہیز کرنا ہے، تقویٰ کی معنی پرہیز کی. تو پرہیز کی گریڈ ہے. تو جو آدمی جتنا پرہیز کرے گا، کیا پرہیز کا نتیجہ بولتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، سفینہ، معلوم ہے سفینہ کے معنی کشتی کے ہیں. سب سامان نہ ڈولے ہو، سب سامان ڈالتے ہیں نا ویسا، کشتی میں ڈال کو لے گئے تھے. سب کا سامان یمان لے کے سفر میں، اس کا نام ہے سفینہ رکھ دیے. راستہ چک گئے، ایک دم شیر آیا اسے. کیا بول رہا ہوں اسے، اے شیر میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں. بولے کہ دیوانہ کرنے کا. اب سوچ ذرا کیا بول رہا ہے، اس شیر کو بول رہا ہے. شیر آپ پھڑ گیا. بولا شیر جو ہے دم ہلاتے ان کو لے کے چلا گیا. اس راستے تک لے جا کر، جہاں قافلہ جا رہا تھا اور راستے لے کے چھوڑ کر دم ہلا کے چلا گیا. معلوم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ. مولانا روم کیا فرماتے ہیں، ہر کے ترسید از حق و تقوی غزید. جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے. ہر کے ترسید ڈرنا، ہر کے ترسید از حق، اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے. ترسد ازو جن و انس، ہر کے دید جن و انس سب کو ڈرنے لگتے ہیں ان سے. سب جو اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے تو جو بھی اس کو دیکھے گا جن و انس سب لوگ سے ڈرنے لگتے ہیں. دیکھو ہم تو ڈر لگتے، ہمارا حال ہے کہ ہمارے سے ڈر لگتے ہیں. تو یاد رکھو اللہ کا ڈر انسان کو سب سے طاقتور بنانے والی چیز ہے. اللہ کا ڈر انسان کو سب سے طاقتور، اللہ کا ڈر ہے. اور ہر قسم کا انسان کمزور بناتا ہے. اس کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہو، جو بھی ڈر ہے فلاں آدمی کا ڈر، فلاں انسان کا، فلاں اس کا، یا تو فخر فاقے کا ڈر، یا اس کا ڈر، جو بھی ڈر ہے انسان کمزور بنا کہ جی بہت ہی ڈر ہے، وہ بہت ڈرتی جو نا بیماری کو، کیا ذرا یہ میں نے ڈر کو، اب وہ کیا تو یہ جو ہے ہر قسم کا ڈر انسان کمزور بناتا ہے. صرف اللہ کا ڈر انسان کو طاقتور بنانے والا ہے. ہر کے ترسید ازک و تقوی غزید، ترسد ازو جن و انس، ہر کے دید حیبت حق است و از حق و از خلق نیست. یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے حیبت حق، یہ حق کو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے کر کے، اس کے لیے اللہ نے اس میں حیبت ڈال دی ہے. معلوم ہے کیا حیبت ای مرد دلق نیست، یہ جو گدڑی جو جھپا ڈالے بیٹے اس کی حیبت نہیں ہے، یہ اللہ کی حیبت ہے، ان کے دل میں ڈال دیا. عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. تو راستے میں ایک شیر پڑا ہے، سب لوگ ٹھہر چھوڑے وہاں سے جاتے نہیں، کیا کرنا وہاں سے. اب کیا کرتا ہے بھائی، کوئی آدمی تھی بولو، کوئی بات تو تلوار لائے گا یا یہ لا کے مارے، کچھ تو کر سکتا. جا کے کان پڑ گیا، اٹھ کان پڑ کے اٹھ، چلا گیا. تو یہ اللہ سے ڈرنے کے جو ہے آپ سمجھیں کہ اللہ کے ڈر کے بعد ہماری صرف دنیا خراب ہوگی نہیں، بلکہ دنیا ہمارے ہم سے ڈرے گی، ہمارے حکم کے ہمارے چاہنے پر دنیا ہو جائے گی. اچھا کوئی اور صحابی ہیں، ان کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، جا کے افریقہ کے جنگل میں جو ہے انہوں نے پڑاؤ کیا تھا. تو وہ سب بچے تھے نا، شیراں یہ وہ سب جنگلی جانور بھر گئے تھے.
اعلان کر رہے ہیں اب تم بولے کہ دیوانے ہی کہ نو دیوانے نہیں، ہم سے بڑھ کر سیانے، یاد رکھو. ایمان والا سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے معلوم ہے. تو اعلان کر رہے ہیں اے جنگلی جانوروں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا آج ہم جو ہے پڑاؤ ڈالے ہیں، تم یہاں سے خالی کرو. کیا سمجھا انہوں نے؟ بس سب لوگ خالی کر رہے ہیں. وہ جو ہے چیتا اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہے، وہ اپنے بچے وہ سب کو اٹھا لے پورے جنگل کھا رہے. کہاں سے؟ ہر کے ترسید ازق و تقوی گزی. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، اس کو تمام چیزیں ڈرتی ہیں اس سے. آج ہمارا کیا حال ہوگا؟ دیکھ رہے مسلمان جو ہے، مسلمانوں کا کیا رعب تھا، مسلمان جو ہے یہ سب خدا کے خوف کی وجہ سے تھا. معلوم اللہ کا خوف جتنا ہمارے دل میں ہوگا اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے. اللہ کا خوف جتنا ہوگا ہمارے اثرات ہوتے. اللہ کا خوف ہی ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. ہر چیز سے ڈر رہا ہے انسان، یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، یہ پارٹی وہ حکومت. ارے خالی کیسا ڈر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو، کیا بتایا کیا ہے جی بالا مسلمانوں کا. خدا جاننا کسی ڈرتا ہے کہ بولو. تو تقویٰ یہی دین کی بنیاد، اسی پر جو ہے ہماری دین پہ پوری عمارت ٹھہرنے والی ہے. تو ان کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب ایمان بالغیب، لغت میں کسی بات کو کسی کے اعتماد پر مان لینے کا نام ایمان ہے. تمہیں دیکھ کو یہ کر کو مانے تو ایمان نہیں. کوئی آدمی آپ کو بولا کہ ایسا ایسا ہے، اس کے اعتماد پر مان لینا. تو یہاں رسول اللہ کے اعتماد پر مان لینا ہے. تمہارے ریسرچ سے تمہیں جو ہے تحقیق کریں اس سے مان لینا نہیں. اللہ ایک ہے، آخرت آنے والی ہے، فلاں ہے، یہ سب باتیں ہیں. میں ریسرچ کروں جی مجھے سب معلوم ہو رہا ہے. تمہارا ریسرچ نہیں، یہاں پر تمہاری تحقیق نہیں ہے. اللہ کے رسول پر اعتماد کو مان لینا بس. اللہ کے رسول بول رہے ہیں بات، سمجھے؟ بہت بڑا فرق ہے. اللہ کے رسول پر اعتماد کے ساتھ یہ بات مانا کہ یہ بات اللہ کے رسول بول رہے ہیں. انہوں اللہ کے سلے کو بول رہے ہیں، اللہ کے رسول وہی ہے، انہوں بول رہے ہیں نا، وہ بات مان لینا اور ساری باتیں مان لینا. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو. تو ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے. اور ساری چیزیں ہمارے لیے تو غیب ہی معلوم ہے. تو اب غیب ایمان بالکل اللہ کے رسول جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ان کو سب یقین دل سے ماننا. شرط یہ کہ اس تعلیم کا رسول اللہ علیہ وسلم کے اب یہ ماننے کے لیے کہ صحیح ہے کہ نہیں، اتنا دیکھو اللہ کے رسول، اللہ کے بولے سے بات ہے کہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں. جھوٹی جھوٹی باتیں اللہ کے رسول سے کچھ لوگ لگا کے بولتے رہتے ہیں. جھوٹی حدیثیں ہیں نا، لوگوں نے گڑی حدیثیں، حالانکہ بار بار جو ہے یہ بات ان کے سامنے ہے. من کذب علیہ متمدن فلیتبو مقعدہ من النار. جو مجھ پر جھوٹی بات گھڑے گا اس کا ٹھکانہ جہنم بنا. ہمارے دین کی بنیاد تو اللہ کے کی بات ہے نا. اب کوئی جھوٹی بات لا کے بولے گا تو کچھ لوگوں نے اپنے افکار کو، اپنے آئیڈیالوجی کو، میں بول رہا ہوں انگلش میں، آئیڈیالوجی کو بڑھانے کے لیے ایسی باتیں نکالی، جھوٹی جھوٹی باتیں چلائیں. تو اس لیے جو ہے احادیث کی کون سی کتاب ہے بھائی، کہاں یہ حدیث، راوی کون ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. 7 لاکھ بلکہ 10 لاکھ لوگوں کے حالات ہیں. یہ کسی اور مذہب کے اندر ہو یا کسی اور سائنس، بہت سارے ہمارے پاس ہیں نا علوم، بہت سارے علوم ہیں نا، اس میں کسی میں نہیں ہے. یہ بات کون بولے تم نا، انہیں بولا، انہیں کون بولا، وہاں سے کون بولے، صحابی، 4 آدمی ہو تو اس کے بعد اللہ کے رسول. تو ایسے ایک حدیث کے بارے میں وہ انہوں حدیث بولے، انہوں سب جمع کر کہتے ہیں لوگوں، تقریباً 7 لاکھ یا 10 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. ان کی سب کے ریکارڈ ہے وہاں سے. یہ آدمی کیسا تھا جو بات لکھے انہوں، بس اتنا یقین کر لینا کہ یہ بات اللہ کے رسول کی ہے تو اسے مان لینا ضروری ہے. اللہ کے رسول جو بات پیش کر رہے ہیں یقینی طور پر دل سے مان لینا. شرط یہ ہے کہ اس کا اللہ کے ہونا قطعی طور پر ثابت ہو جائے. بس چاہتے بنڈل الگ حدیث کر بولے تو کیسا وہاں سے بہت سے لوگ حدیث ہے جی، حدیث نہیں رہتی ہو تو اسے، اس لیے اس کے بعد ایک فن ایجاد کیا گیا، فن اسماء الرجال. اس کے بعد حدیث کی کیٹیگری کی گئی.
ایک تو صحیح حدیث، اس کے بعد حسن حدیث، اس کے بعد ضعیف حدیث، اس کے بعد موضوع یعنی جھوٹی حدیث جس کو لوگوں نے چلا دیا ہے. تو میں آپ کو بار بار بولتا رہتا ہوں، یہ جو معراج ہے، معراج کے بارے میں تو بہت سارے حدیث ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ، وہ کیسا گئے، کب گئے، کیا گئے، کیسا ہوا، کیا کیا پیش آیا، اتنا ڈیٹیل ہے، بہت ڈیٹیل ہے معراج کے بارے میں. لیکن ایک جھوٹی حدیث بھی نہیں رات جاگنے کے بارے میں. کم سے کم ایک جھوٹی حدیث تو نہیں جی، وہ جھوٹی حدیث ہے، لوگوں کو کیسے چلا رہے بولے وہ بھی نہیں ہے نا. کم سے کم ان کو بعض ضعیف حدیثیں ہیں یا بعض موضوع حدیثیں ہیں، وہ بھی نہیں ہے نا. کیسے جاگنا شروع کیا معلوم نہیں. یہ بڑی رات ہے نہیں کیا، اللہ گئے تھے نہیں کیا، ارے گئے تھے بھائی، ہمیں کہاں نہیں کہ بول رہے ہیں، ہم کب انکار کر رہے ہیں. واقعی معراج کا انکار کرنے والا کافر ہے، ایسا کیسے، ہم کہاں بولے نہیں گئے تھے کب، پھر کہیں نہ ہمیں کی جاگنا نہیں ہے. ہاں تو یہاں ضرورت پڑتی ہے اللہ کھل کرے گا کام ہے، سمجھا. ایک حدیث بھی لا کے دکھاؤں، ایک حدیث بھی نہیں ملتی تمہارے پاس. تو بہت سارے ہمارے لوگوں نے غلط سلط جو ہے کام شروع کر دیے ہیں جو اللہ کے ثابت نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے کے لیے شرط لگے، دیکھو ثابت ہو جانا ہے کہ یہ اللہ کے سے. تو ایک فن جو ہے فن اسماء الرجال، لوگوں کے حالات کا علم، اس کی ایجاد کیا گیا، انوینٹ کیا گیا. علم نہیں تھا اس کے بارے میں، یہ آدمی سچا ہے کہ نہیں ہے، اور اس کا مائنڈ کیسا تھا، اس کا حافظہ کیسا. دو باتیں، حفظ کیسا تھا اس کا، دماغ کیسا تھا اس کا، سچ بولتا، سچ یہ تو فطرتاً سچا تھا نہیں، ہاں سچا تھا، اور دماغ اس کا صحیح تھا کہ نہیں. دونوں باتیں. ایک بار بھی اس نے زندگی میں کوئی غلط بات کی، جھوٹ کہا، تو اس کی حدیث نہیں لکھی، معلوم ہے. یہ میں نے ایک بار ایسا کرا تھا. تو ایک شخص جو ہے خالی تھیلا دکھا کے جانوروں کو بلا رہا تھا اندر چارہ کر، وہ ریکارڈ کرے وہاں سے، اس کی حدیث نکال چھوڑ دیو، آپ حیران رہ جائیں گے. خالی تھیلا دکھا کے، ارے یہ جانوروں کو دھوکہ دے رہا ہے، انسانوں کو کتنا دھوکہ دینے والا ہو سکتا ہے. دیکھیے اللہ نے ہمارے دین کی حفاظت کیسے انتظام کیا ہے. ہدایت تو قرآن سے ہے. قرآن کی تشریح کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کیا حدیث ہے؟ قرآن ہدایت ہے کہ نہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے چھوڑ دیا تمہارے اوپر، تمہیں ایک مطلب کاٹتے میں ایک ہر ایک کا مطلب ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کے رسول کو بولا ہے کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اس کا مطلب ان کو سمجھاؤ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ ان کے پاس جو نازل کیا اس کو آپ واضح کر کے. تبین کے معنی کیا معلوم آپ کو؟ بیان بان کے معنی جدا کرنا ہے، پھوڑ کر بولنا، جو ہمارے عام لفظ میں نا، ذرا پھوڑ کر بولو جی، پھوڑ کر بولو. پھوڑ کر بولنا ہے بیان کے معنی. بیان کے معنی کھلا کھلا بیان، بان ایبین کے معنی جدا کرنا. اصل طلاق کے بین آتا لفظ ہے، یاد رکھو. طلاق کے بین کے جدا کرنے والی طلاق، اسی سے لفظ ہے بین بان سے. طلاق کے بین جدا کرنے والی طلاق. تو اللہ کی ذمہ داری تھی، تو اس کے لیے اہتمام کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے ایسے ماہر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، پھر لوگوں کے حالات جمع کیے گئے. تو ہمارے دین کی حفاظت کا اللہ نے کیسے انتظام کیا. دو کسی دین کے بارے میں ایسا نہیں ہوا. کون بولے کہ کیا ہے کہ کیا اب اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ دیکھو تم جب یاد ہی نہیں ہوا. سب بوگس چیز کیا ہے کہ اتنا اندر ایک ایڈیشن دوسرے ایڈیشن سے الگ ہے. ہمارا قرآن کا جو پہلی صدی کا قرآن لو، آج کی صدی قرآن لو، بالکل وہی ہے کہ نہیں. دیکھو پہلی صدی قرآن، ہندوستان کا قرآن لو، تمہیں عرب کا لو، شام کا لو، مصر کا لو، افریقہ کا لو، ایک ہی ہے. کہاں بھی کیا بھی نہیں ہوا. شاید اب جو لوگ جا رہے ہیں دیکھتے ہوں گے فرق رہتے، سب الگ الگ حروفاں کے قرآن ہیں. ہم لوگ ایک وہ بغیر نقطوں کے ہیں، بغیر زیر زبر کے ہیں، اور اسٹائل ان کا ایسا لکھا ہوا ہے. ہر نمبر قرآن ہے. اب محراب رکھا جاتا ہے نا، ہر نمبر قرآن، لیکن کوئی فرق نہیں ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں. ہینڈ رائٹنگ الگ الگ انداز کی ہے، لیکن کوئی قرآن میں فرق نہیں ملے گا. تو جو قرآن حضرت عثمان نے لکھایا تھا اسی کی کاپیاں اب تک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کا ایسا انتظام کیا ہے. تو اللہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد سے آپ کی بات کو مان لینا ہے. تو جو بات بھی اللہ کی، ہمارے لیے سب کچھ غیب ہے معلوم. تو اب یہاں بہت طویل حدیث ہے، ابھی وقت ہو گیا ہے، کہ ہمارا پورا ایمان ہی ایمان بالغیب. صحابہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کے رسول تھے دنیا آنے والی، اللہ کے سامنے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے، معجزات دیکھ رہے تھے، وہ کر رہے تھے. تو ہمارا ایمان تو ایک حدیث بہت لمبی 2-3 حدیثیں ہیں کہ سب سے لفظ لائے کس کا ایمان سب سے عجب ہے، عجیب. عجیب کے معنی ہمارے پاس اسٹرینج کا تھا نا، بہت یہ بہت عجیب ہے جی. عجیب کے معنی پسندیدہ ہے، سمجھو. عربی کا جو لفظ عجیب آیا استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر، اس کے معنی پسندیدہ ہے.
افضل نہیں. تو فرشتوں کا ایمان ہے, نبیوں کا ایمان ہے, صحابہ کا ایمان ہے, تو سب سے پسندیدہ ایمان ہے تو یہ لوگ کا سب پورا ٹوٹلی غیب میں. بس صرف کتاب کیسا ایمان لائے, کتاب ملی, ایمان دے کے اللہ کی کتاب ہے بھائی, اللہ کے پیش کر دیتا, بس سب پورا ٹوٹلی غیب ہے. اللہ کے رسول بھی غیب میں, صحابہ بھی غیب میں, فرشتے بھی غیب میں, جنت دوزخ غیب میں, اللہ بھی غیب میں, سب غیب ہے, ٹوٹلی غیب. تو ایک لحاظ سے ایمان کی ایک لحاظ سے فضیلت ہے, نہیں کہتا, اس لیے سب سے پسندیدہ ایمان جو ہے ہمارا ہے. حدیث ہے انشاءاللہ کل آپ کو سناؤں گا, کتاب تو لا رہا ہوں روز میں, وقت ہو رہا ہے نہیں سنا رہا ہوں. تو ہماری ایمان ایک لحاظ سے, اس ایمان سے ایک لحاظ سے فضیلت, ٹوٹل فضیلت نہیں, یاد رکھو, ٹوٹل فضیلت تو صحابہ کو رہا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو اپنی ہدایت خاص سے نوازے, اور ہم کو ہدایت پر مرتے دم تک قائم رکھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی وسلم وبارک صلاۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.